امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یتیم تھے، والدہ ان کی پرورش کر رہی تھی، لیکن والدہ نے انہیں کسی ہوٹل پہ چائے پہ لگا دیا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مہمان آیا تو یہ وہاں سے چائے لے کر آئے، ان کو آرڈر ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کاش یہ بچہ سبق پڑھتا، قرآن کا، دین کا حافظ اور عالم ہوتا۔ یہ سوچنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ابو یوسف سے کہا کہ بھائی آپ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ والدہ نے منع کیا ہے۔ کیا والدہ نے کیوں منع کیا؟ کہا گھر پہ کوئی ہے نہیں کمانے والا، والد دنیا سے جا چکا ہے، میں یتیم ہوں۔ کہا اچھا کتنا کما لیتے ہو؟ مثلاً 20 روپے روز کماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل سے تم مدرسے میں آ جانا، یہاں ہمارے پاس پڑھنا، اور آخری ٹائم جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے گھر پہ چلے جانے کا تو مجھ سے 20 روپے لے جانا۔ کچھ دن تک یہ کرتے رہے۔ والدہ کو کسی ضرورت پیش آئی، دکان میں گئی، ہوٹل میں بیٹے کو دیکھا، وہاں تو بیٹا نہیں ہے۔ ہوٹل والے سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہا وہ فلاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مدرسے میں تو وہ پڑھ رہا ہے۔ آ گئی ماں، چڑھ دوڑ گئی اور کہا کہ تم لوگ کیا میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ انہیں پڑھانا نہیں ہے، یہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ عوام کے پاس بھی دو جملے، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ یعنی اپنے بچے کو پڑھانا نہیں ہے، دین کا حافظ، عالم، مبلغ، محدث، مفسر بنانا نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ یہ تانے ہوتے ہیں کہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ پھر یہی لوگ جب دعوتوں میں ہوتے ہیں، کسی تقریب میں ہوتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں، مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک طرف انہی کا فلسفہ ہے، کہتے ہیں مولوی بنیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ حکیم اختر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہی تو قرآن کی عظمت اور برکت ہے کہ آج بچہ قرآن کے لیے مرغا بنتا ہے قاری صاحب کے سامنے۔ یہی بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرغا کھلاتا ہے۔ یہی بچہ قاری صاحب کے سامنے، قرآن کے سامنے مرغا بن کے ذلت برداشت کرتا ہے۔ قرآن کا حافظ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو قوم کا امام بنا کر عزت کے مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو والدہ واپس لے گئی، کہا کہ تمہیں کام کرنا ہے، پڑھائی وڑھائی نہیں۔ چند دن بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پھر یاد آیا، امام ابو یوسف سے ملاقات کی، بچہ ہے، ان سے کہا کہ ایسا کر لو، تمہیں میں کچھ اوپر رقم دے دوں گا، تم اوپر پیسے دے دینا، شاید ماں خوش ہو جائے۔ 30 روپیہ روز کا باندھ دیا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ لے جا کے والدہ کو دیتے تھے، لیکن وہ چھپ چھپ کے پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ والدہ کو پھر معلوم ہوا کہ اس طرح وہ پڑھائی کر رہا ہے کام چھوڑ کے۔ والدہ پھر غصے میں آئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اور پھر یہی جملہ کہا کہ امام صاحب یہ بچہ اگر پڑھے گا، مولوی بنے گا، کھائے گا کیا؟ ہمیں تو اس کو کمانے میں لگانا ہے، کچھ ہاتھ سے کمائے اور کھائے پیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا اور کہا کہ ماں یاد رکھنا، یہ وہ بچہ وہ کھائے گا کہ بادشاہ بھی ترسیں گے، بادشاہوں کا کھانا یہ کھائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، وہ وقت آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا کھا رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد قاضی القضا بنایا اللہ تعالیٰ نے، چیف جسٹس بنایا، ججوں کا بھی جج بنایا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے ایک دفعہ دیکھا صبح کے ناشتے میں پستہ، بادام اور اخروٹ اور چلغوزہ اور یہ ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں۔ اس وقت امام ابو یوسف سے کہا کہ تمہارا تو بہترین ناشتہ ہے۔ کہا یہ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ تھا جو میری والدہ کو کہا تھا، آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ بادشاہوں کے کھانے اسے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ دین کی برکت ہے اور اس کے پیچھے ان کی والدہ کی محنت ہے۔